السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 56 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق نمبر آج آپ 11 سٹارٹ کریں گے۔ میری آواز سنو، یہاں پہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میری آواز سنو؟ زمین مخاطب ہے۔ اب یہاں جو ہے زمین یہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتا۔ تو جو بھی چیز یا کوئی شخص اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتا، تو اسے آپ بیتی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں زمین اپنی آپ بیتی کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ اب دیکھیے گا بیٹا، جو ہے ہمیں زمین پر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسانوں خود زمین پر بھی جو ہے وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ سائنسی ایجادات سے ماحول پر کافی منفی اثرات بھی پڑتے ہیں۔ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنا ایک طالب علم کی حیثیت سے جو ہے آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی کلاس، آپ اپنی جماعت، اپنے گھر، اپنے اسکول، اپنے گاؤں، اپنے شہر کو جو ہے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اور اس عمل میں لگے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آلودگی کو کم کرنے میں آپ اپنا کردار جو ہے اہم کردار ادا کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں سبق کے بارے میں۔ ہمارے پاس سبق کے کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ بے تحاشا، برق رفتار، کثافت، غارت، غرض و غایت۔ آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے۔ ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی اور شادابی تھی، سبزہ و تازگی تھی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا۔ ہر طرح کی آبی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی۔ ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش رہتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا، میری شکل و صورت کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے، ٹھیک ہے، کلہاڑے سے درختوں کو توڑا جانے لگا۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے، میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں۔ ٹھنڈی آہ بھرنا جو ہوتا ہے گہری سانس لینا، یا پھر ایسی خواہش جو آپ کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو اس کے لیے آپ ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں۔ مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے۔ میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کر پاتی۔ فریادیں اور یہ صدا لگانا، مدد کے لیے پکارنا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے۔ وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں۔ وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں، زیر آب بھی تیر سکتا ہے، پانی کے نیچے اندر بھی۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے، کئی گنا زیادہ کر دی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے، میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی
کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو خراب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو۔ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو، خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو، نخرے دکھاتے ہو۔ کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہے ہیں؟ کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے، تکلیف کی ہے، کوشش کی ہے؟ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو، جب وہاں تباہی ہوئی تھی تو کس طرح جو ہے بہت زیادہ بربادی پھیلی تھی۔ یہ تھا آپ کے پاس سبق۔ آئیے ہم اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں، جو مشکل الفاظ معنی میں نے آپ کے لیے لکھ رکھے ہیں۔ ہریالی، سبزہ، شادابی، تازگی، آبی مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق، حلیہ بگاڑنا، شکل و صورت خراب کر دینا، بے درد، ظالم، سنگ دل، ٹھنڈی آہ بھرنا، لمبی سانس لینا، فریاد، صدا، آواز دینا، زیر آب، پانی کے نیچے، حسن، خوبصورتی، برق رفتار، بجلی کی سی تیز، اترانا، نخرے دکھانا، مغرور، کثافت، گندگی، دامن آلودہ کرنا، گندا کرنا، دوبھر ہونا، مشکل ہونا، زحمت، تکلیف، تباہی، بربادی۔ یہ بیٹا آپ کے پاس الفاظ معنی مکمل ہوئے۔ آپ نے جو ہے اب میں آپ کو آپ کا گھر کا کام ہوگا بیٹا، سبق کے الفاظ معنی جو میں نے آپ کو کرائے، آپ نے ہوم ورک پہ لکھنے ہیں اور جو ہے انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اس میں معرفہ کی اقسام آپ یاد کریں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو جو ہے ہوم ورک دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ سارا ہوم ورک آپ کرنے کے بعد فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس جو ہے 8 تا 11 بجے تک ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔